سوگواران سید الشہداء ایام عزا کے آخری دن تقریباً سارے عزاداروں کی زبان پر ایک فقرہ اے فاطمہ کے لال الوداع، اے کربلا کے شہیدوں الوداع۔ وہ قافلہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے جو 29 ذی الحجہ کو ہمارا مہمان ہوا تھا۔ یہ سب جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس 2 مہینے 8 دنوں میں کوئی دن ایسا نہیں گیا ہے کہ جس دن اس مجمع نے علی اکبر کی جوانی پر آنسو نہ بہایا۔ کوئی دن ایسا نہیں گیا ہے جب میری ماں اور بہنوں نے شہزادی رباب کو ان کے اجڑی ہوئی گود کا پرسا نہ دیا ہو، میری بہنوں نے شہزادی سکینہ اور بی بی صغرا کو ان کے بھائی کا پرسا نہ دیا ہو، مگر میں نے یہ محسوس کیا کہ اس ایام عزا کے 2 مہینے 8 دنوں میں 2 دن کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ ایک دن عاشور کا دن ہے اور آج 8 ربیع الاول کا دن ہے، جہاں ہر آدمی اداس نظر آ رہا ہے۔ اے فاطمہ کے غریب لال، آج تک مولا آپ ہمارے مہمان تھے، آج آپ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اے فرزند زہرا، اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ ہاں عزادارو، آج کا دن وہ دن ہے جب آپ مصائب سن کے روئے تو کیا روئے۔ میں ایک تصور، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، ایک چھوٹا سا تصور کربلا کے متعلق آپ کے حوالے کیے دے رہا ہوں، بقیہ آگے کا مصائب آپ کی سماعتوں تک پہنچا دوں گا۔ اے عزیزو، رونے والو، کربلا سننے کا مسئلہ نہیں ہے، دل کی گہرائیوں میں اتارنے کا مسئلہ ہے۔ یہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے، اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں جوان کی موت ہو گئی ہو تو باپ نے تنہا جنازہ نہ اٹھایا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ خدا نہ خواستہ اگر کسی کے ہاں جوان کی موت ہو گئی ہوگی تو لاشا یا جنازہ بڑی شان سے اٹھا ہوگا۔ اگر کبھی باپ بڑھا بھی ہوگا تو لوگوں نے روکا ہوگا، آپ آگے نہ بڑھے، مگر ہاں فرزند زہرا کربلا میں آواز دے رہا ہے، اے بچوں آؤ، بوڑھے باپ سے جوان کا لاشا نہیں اٹھ رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ بہت دیر پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بہت مختصر سا مسائل پڑھتا ہوں، صرف ایک تصور اور ایک روایت، اور انہی دونوں مرحلوں میں میری تقریر مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ رومال زہرا آپ کے آنسوؤں سے بھر جائے گا۔ اے جنت البقیع کی ملکہ، اپنی ٹوٹی ہوئی قبر کو چھوڑ کر شہزادی آؤ، یہ مجمع آپ کے لال پر آنسو بہا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ پوری رات نہ ہو ماتم ہوتا رہا، پورا دن نہ ہو ماتم ہوتا رہے گا، ہونا بھی چاہیے۔ یہ ان غریبوں پر ماتم ہو رہا ہے جن کا جنازہ کربلا کی جلتی ریتی پر پڑا رہا۔ ایک چھوٹا سا تصور عزادارو، بارہا آپ نے سنا ہے اور سنتے رہیں گے۔ آپ یقین کریں، کربلا دل میں بسائی جائے، اتار لی جائے تو پھر مصائب کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ دن پہلے کا واقعہ میری ذات سے وابستہ،
میں ایک جگہ مجلس پڑھنے کے لیے گیا تو مجلس کی تاریخ آنے سے پہلے مجھے یہ خبر لگی کہ جن کے ہاں مجلس ہے ان کا جوان بیٹا بہت علیل ہو گیا۔ اطلاع مل گئی تھی، لہذا میں نے فون کیا، میں نے کہا یہ بتائیں آپ کے فرزند کیسے ہیں؟ کہا بس دعا کی ضرورت ہے۔ میں نے صاف صاف پوچھا، میں نے کہا خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا تو آپ کے ہاں مجلس ہوگی؟ تو پہلے تو وہ رونے لگے، بڑی دیر تک روتے رہے، اور رونے کے بعد جب خاموش ہوئے تو ایک فقرہ کہا، مولانا آپ ایسی بات کر رہے ہیں، اگر بیٹا مر گیا تو اسے چادر میں لپیٹ کے رکھ دوں گا، پہلے حسین کی مجلس ہوگی۔ جزاک اللہ۔ تصور شرط ہے عزادار، آپ حوصلہ دیکھیں کہ اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو میں بیٹے کا جنازہ لپیٹ کر رکھ دوں گا، جب مجلس ختم ہو جائے گی تب میرے لال کا جنازہ اٹھے گا۔ لو رونے والوں، دعائیں ہو رہی تھی، میں بھی دعا کر رہا تھا۔ میں ان کے ہاں پہنچ گیا، معینہ تاریخ پر وقت مجلس آ گیا، مجلس ہو گئی، مگر وہاں جانے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ آج شام کو ان کے بیٹے کا آپریشن ہونا ہے۔ میں نے کہا نہ، تصور شرط ہے، انشاءاللہ یہ فکرے آپ کو صدیوں رلائیں گے۔ عزادارو، جب مجلس تمام ہو گئی، شام کا وقت آیا، واپسی مجھے رات میں کرنی تھی، بانیے مجلس میرے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے۔ مولانا ایک گزارش ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہا میرے بچے کا آپریشن ہونا ہے، اگر مناسب سمجھے، زحمت نہ ہو تو آپ میرے ساتھ ہاسپیٹل چلے، جب میرا بچہ آپریشن روم میں جا رہا ہو تو آپ دعا کر دیجئے گا۔ میرے سامنے وہ مائیں اور بہنیں ہیں جن کے جوان بیٹے اس دنیا سے گزر گئے، اللہ ان پہ رحمت نازل فرما، اور ان کے ورثہ کو صبر جمیل عنایت فرما۔ اے عزادارو، اسی انجمن کا ایک جوان لڑکا گزشتہ سال ہماری سے چند دن پہلے اسی جگہ دنیا سے چلا گیا، جو اس عزا کے اہتمام میں بہت آگے رہا کرتا تھا۔ انہی لفظوں کے تناظر میں یہ فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میں ہاسپیٹل چلا گیا، مومن کا دل رکھنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ میں نے دیکھا کہ جملہ خاندان کے لوگ ہاسپیٹل میں موجود تھے، اور جب وہ بچہ ہاسپیٹل روم میں جانے لگا تو سب سے ملتا ہوا جا رہا تھا، سب سے سلام و دعا کرتا ہوا جا رہا تھا۔ میں بھی آگے بڑھا، جو دعا مجھے یاد تھی میں نے پڑھ دیا، مگر نہ جانے میرا دل کیوں دھڑک رہا تھا۔ سنو عزادارو، میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جب وہ بچہ اور آگے بڑھا تو سب سے آخر میں اس کی ملاقات اس کی ماں سے ہو گئی۔ میں یہی احساس دلانا چاہتا ہوں، ماں سے ملاقات ہوئی، بیٹے نے ہاتھ آگے بڑھایا، ماں نے بیٹے کے ہاتھ کو ہاتھ میں لیا، رونا شروع کر دیا۔ سب سمجھا رہے ہیں مگر ماں کو روتے روتے ہچکیاں بن گئی۔ میزبان میرے پاس آئے، مولانا آپ چل کے سمجھا دیجئے۔ میں آگے بڑھا، میں نے کبھی بھی گھبرائیے نہیں، بڑی دعا ہوئی ہے، آپ کا لال واپس آئے گا۔ کہ میں اپنے لال کے لیے نہیں رو رہی، میں نے کہا پھر کہا آج تک کربلا سنا کرتی تھی، آج کربلا کا احساس ہو گیا۔ لیلا نے کیسے سجا کے اکبر کو بھیجا۔ جزاک اللہ۔ بس اگر وہ کہتی ہے قبلہ آج تک کربلا سنا کرتی تھی، آج کربلا کا احساس پیدا ہو گیا کہ میرا بیٹا بیمار ہے، آپریشن روم میں جا رہا ہے، اللہ نے چاہا تو زندہ واپس آئے گا۔ ہائے وہ لیلا کربلا میں کیسے صبر کیا ہوگا جب جوان بیٹے نے آ کے کہا ہوگا اے اماں الوداع، جا کے صغرا کو غریب
جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ میرے پاس 2 مرحلے ہیں، اگر وقت ساتھ دے گا تو دونوں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ اے عزادارو، کربلا میں سب کی شہادت کا مرحلہ الگ ہے، علی اکبر کی شہادت کا مرحلہ الگ ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، یہاں علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیجئے گا۔ ایک شخص حج کر کے پلٹا تو مدینے آیا، چھٹے امام سے ملا، سلام کیا، کہا فرزند رسول ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے پوچھا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ کہا یہ بتا دے کہ کربلا میں حسین کسی کے پیچھے پیچھے نہیں گئے، کیا وجہ تھی کہ علی اکبر کے پیچھے پیچھے گئے؟ ظاہر ہے کہ وہ حج کر کے پلٹا تھا۔ مولا نے فوراً پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کہا حج کر کے آ رہا ہوں۔ کہا جب مینا کے میدان میں تو جا رہا تھا تو تیرے جانے کا انداز کیا تھا؟ تڑپ جاؤ گے عزادارو۔ تو وہ کہتا ہے وہ ذبیحہ یا وہ جانور آگے آگے تھا، میں پیچھے پیچھے تھا۔ کہا ایسا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اسماعیل آگے آگے، ابراہیم پیچھے پیچھے، اسی خواب کی تعبیر کربلا ہے، خلیل کربلا پیچھے پیچھے۔ جزاک اللہ، حق گریہ ادا ہو گیا۔ میں نے کہا نا 2 منظر ہیں، اگر ذرا سا آواز گریہ بلند ہو گئی تو پہلے ہی منظر پر گفتگو کو تمام کر دوں گا، بات کو آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ صاحب مفتاح المجالس مولانا داؤد صاحب قبلہ عملوی، اردو زبان میں شائع ہونے والی کتاب میرے پاس بھی موجود ہے، یہاں بھی لوگوں کے پاس ہوگی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا، واقعہ بڑا طولانی نہیں ہے، میں مجلسوں میں بڑا طولانی واقعہ مسائل میں تو قطعا نہیں پڑھتا، صرف ایک فقرہ اس کا آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا جب یہ قافلہ کربلا سے قید ہو کر چلا تو آگے آگے حسین کا سر رہتا تھا۔ لو عزیزو، حسین رخصت ہو گئے، آج ایام عزا کا آخری دن ہے، آگے آگے حسین کا سر، اس کے پیچھے علی اکبر کا سر، اس کے پیچھے دیگر شہداء کا سر، لیکن پورا مجمع جانتا ہے عباس کا سر نوک نیزہ پہ نہ آیا۔ جب کسی نے پوچھا تو آواز آئی جب میرا سر نوک نیزہ پہ آتا ہے شہزادیوں کا برہنہ سر۔ جزاک اللہ۔ راوی کہتا ہے کہ چلتے چلتے تھوڑی دیر کے بعد صاحبان اولاد میرے سامنے بیٹھے ہیں، اللہ ان کی گودیوں کو سلامت رکھتا۔ میری مائیں اور بہنیں فقرہ سن رہی ہیں، اللہ ان کی گودیاں آباد رہیں۔ راوی کہتا ہے تھوڑی دیر کے بعد حسین کا سر ظاہر رخ بدل لیتا تھا، علی اکبر کے چہرے کو بہت غور سے دیکھا کرتے تھے حسین، لگاتار آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے تھے۔ سن لیا فقرہ آزادارو، ایک دن شمر نے محسوس کر لیا کہ میں روح حسین کو تڑپاؤں گا۔ جب شام کو قافلہ روکا گیا، صندوق میں سر رکھا گیا، اور جب صبح آئی تو مردود نے، ملعون نے جناب علی اکبر کا سر نوک نیزہ پہ نہ بلند کیا۔ دن بھر فاطمہ کا لال کبھی داہنی طرف کبھی بائیں طرف آنکھوں سے اشک بہ رہا ہے، اے میرے لال اکبر بیٹا کہاں ہو؟ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی تقریر، میں پڑھ چکا، حق جریہ ادا ہو گیا۔ اے عزادارو، جب پھر یہ قافلہ شام کو روکا گیا اور شمر نے حسین کا سر صندوق میں رکھا، اور جب اگلی صبح کو یہ سفر آگے بڑھنے کے لیے صندوق کھولا اس نے تو حسین کا سر صندوق میں نظر نہ آیا، گھبرا گیا، حسین کا سر کہاں چلا گیا؟ ایک بات سمجھ میں آئی، تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آیا، تم بتاؤ تمہارے بابا کا سر کہاں ہے؟ کیا ہوا؟ ساری حقیقت بتا دی۔ کہ وہ صندوق کھول کے دیکھ جس میں میرے بھیا علی اکبر کا سر رکھا ہے۔ اب جو
شمر نے صندوق کھولا، کیا دیکھا؟